الرحمن لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں۔ الرحمن بھئی کیا مطلب الرحمن؟ خبر جڑے گی علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اب جملہ مکمل ہو گیا۔ کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک حکمت ہے۔ ایک آیت ہو سکتی تھی الرحمن علم القرآن، ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ، لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر دیا۔ کیوں؟ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں، یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص انشراح عطا فرمایا۔ یہ باتیں آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام الرحمن، یہ عام تصور کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا۔ ظاہر بات ہے گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے نا۔ اللہم دعا مانگتے تھے وہ بھی اللہ سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بہرحال اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے گفتگو اللہ کے نام سے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن کو۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا من الرحمن، تو کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان ان کے۔ حضرت ابو بکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے اللہ کو۔ قرآن نے اسے نمایا کہ کیوں کیا، اب اس کو سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی اس میں؟ ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے۔ ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج، وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچ لینا، دستگیری۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے کہا کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہیں یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار ابدا ہے، تو ہماری اصل ضرورت کیا ہے؟ رحمت خدا۔ علم القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ پہلی بات تو واضح ہوئی، جیسے کہ پہلی میں دو آیتیں سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن،
یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے۔ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں پیاس سے، انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، غضبان، نہایت غضبناک، رحمان نہایت نہیں، نہایت رحمان، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پانی جوش۔ یہ رحمت خداوندی کے جوش کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن عطا کیا۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے ہیں؟ سائنس کس نے سکھائی ہے؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلھا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ پورا علم، سائنس کا پورا علم، لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہوتا ہے، اسے توڑیں گے پھوڑیں گے تو گٹھلی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن درخت سارا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشلی، پوٹینشلی عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، بالقوہ پوٹینشلی۔ سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل، یہ حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ اسی بنا پر مسجود ملائکہ، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ۔ خیر، لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے، جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے 2 پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چڑھتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، پھر درخت بنتا ہے، کئی سال لگتے ہیں۔ اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن، دھماکہ ہے علم کا، معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔ چاند کو تو قدموں تلے آدمی روند کے آ گیا ہے، اب وہ کمند ڈال رہا ہے مریخ پر، کمند تو جا کے اٹک گئی ہے وہاں۔ لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن، اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس کی رحمانیت کا مظہر عتم۔ اگلی آیت آسان ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ آپ گزر جائیں گے، بھائی انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستیاں ہیں،